جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اس وقت ہم موجود ہیں بکریالی کے مقام پر، جہاں کل شام ایک بدقسمت ڈائنا گاڑی کو جو ہے حادثہ پیش آیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم اس جگہ کے اوپر موجود ہیں، اور یہ جگہ پٹیکا سے 6-7 کلومیٹر دور مقام کے اوپر بکریالی کے مقام پر یہ حادثہ پیش آیا۔ ہم یہاں پر ہمارے ساتھ انہی شاہدین یہاں موجود ہیں جو اس وقت حادثے کے وقت گاڑی کے پاس پہنچ آئے تھے۔ ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ پیش آئی جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے بھائی، کیا نام ہے؟ تصویر بھائی، بتائیے گا آپ، کیونکہ شام کا ٹائم تھا، اندھیرا بھی چھا گیا تھا، اور یہاں کے جو لوگ تھے ان کو یہاں پہ امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے میں مشکل بھی پیش آئی ہوگی، کیونکہ پٹیکا کے مقام سے جتنی بھی ہماری ویلفیئر کی ہماری جو تنظیمیں ان کو پہنچنے تک یہاں پہ وقت لگا ہے۔ تو آپ بتائیں گے کیا کچھ آپ کے سامنے جو ہوا رونما، وہ آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی بھائی، سب سے پہلے بات یہ کہ شام کا ٹائم تھا، سب لوگ اپنے روزگار کی تلاش میں گئے ہوئے تھے، جی واپسی پہ آ رہے تھے، ایک حادثہ رونما ہوا۔ تو اس وقت یہاں جو ابتدائی طبی امداد، تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور دراز علاقہ ہے، یہ 6-7 کلومیٹر اوپر آتا ہے، لیکن یہاں کے لوگوں نے، مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں تمام زخمیوں کو ریسکیو کیا، اور جو لاشیں تھیں انہیں اوپر لے کے آئے، کیونکہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کافی گہرائی ہے، گہرائی سے جب لاشیں اوپر لے کے آئے تو اس وقت بہت مشکل درپیش آئی، یہاں اندھیرا تھا اس وقت، تو بہت ہی غمگین منظر پیش کر رہا تھا رات کا۔ اس کے بعد تو ماشاءاللہ ریسکیو کی ٹیمیں بہت سی یہاں پہنچ آئیں، سب نے اپنا بھرپور تعاون ادا کیا۔ تو میں یہاں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو حادثے ہوتے ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، اس کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ ہماری ٹرانسپورٹر حضرات جو ہیں، ان کی گاڑیاں جو جس قسم کی گاڑی ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں، وہ عوام کو سمجھ، یار انتظامیہ اس چیز کا ایکشن لے، نوٹس لے کہ یار ہر انسان کی ایک زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے انتظامیہ کو کوشش کرنی چاہیے، یہ سڑکوں کے جو معیار ہے اتنا گرا ہوا، اس معیار کو بہتر کریں، گاڑیوں کے چیک اینڈ بیلنس کریں۔ یہاں جنازے ٹائپ کی گاڑیاں سڑکوں پہ چل رہی ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوور لوڈنگ ہوتی ہے، شدید قسم کی اوور لوڈنگ۔ جی، آپ نے سامعین جیسا کہ سنا، یہاں کے جو ہمارے مقامی بھائی ہیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آگاہ کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو آپ نے روڈ کی بات کی یا ریسکیو ٹیموں کے پہنچنے کی بات کی، تو یقیناً پٹیکا سے یہاں میں پہنچنے تک وقت بھی لگا ہوگا، اور اہل علاقہ، کیونکہ یہاں پہ ہمارا گاؤں کے لحاظ سے یہاں پہ جو ایکسیڈنٹ ہے، ساتھ ہماری آبادی ہے، اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس میں حصہ لیا، اور اس کے بعد جو ہمارا THQ اسپتال پٹیکا ہے وہاں پر زخمیوں کو شفٹ کیا، اور 4 لوگ جو ہے وہ زندگی کی بازی اس حادثے میں ہار گئے، اور باقی لوگ اس وقت CMH مظفر آباد میں زیر علاج ہیں۔ تو دوسری بات جو آپ نے روڈ کی تو یقیناً ہم اگر اس روڈ کی صورتحال کو دیکھیں تو بالکل جو جس وقت یہ روڈ بنی ہے، تو شاید جو اس محکمے کے جو ٹھیکیدار صاحب تھے، انہوں نے شاید کس وجہ سے یہاں پہ اس کو اس طرح چڑھائی کی صورت میں جو ہے وہ کیا، یہ بھی وہی بہتر بتا سکتے ہیں، جگہ کا مسئلہ تھا یا کیا تھا۔ ہاں، تو البتہ یہ روڈ جو ہے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ کیونکہ اتنی بڑی چڑھائی، اگر آپ لوڈ گاڑی کو یہاں سے اگر اس کے جیسے کہ ہم نے سنا کہ غیر نکلنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے، تو یقیناً گاڑیوں کی جو کنڈیشن ہے، صورتحال ہے، وہ بھی بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس کے اوپر بھی ہماری انتظامیہ کو چیک کرنا چاہیے، گاڑیوں کو ان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان روڈ کے اوپر چلنے کی اجازت دینی چاہیے۔ مختصر حادثہ رونما ہو چکا ہے، 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اچھا، دوسرا ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ پٹیکا تانسد بند کم سے کم 15 کلومیٹر روڈ کے اوپر، یہاں سے 25 سے 30 گاؤں جو ہے اس روڈ کے ساتھ منسلک ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ چلنے والی جتنی بھی بسیدہ پرانی طرز کی گاڑیاں ہیں، ان کے ساتھ اوور لوڈنگ کے ساتھ ساتھ ان کا جتنا ضروریات زندگی کا سامان ہے وہ بھی لاد کر یہاں پر پہنچایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے حادثے پیش آنے کے جو ہے امکانات زیادہ رہتے ہیں۔ تو میں انتظامیہ سے درخواست کروں گا، جو ہماری یہاں کے علاقہ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے تو ان کی یہی شکایات تھی، حادثہ تو رونما ہو چکا ہے، وہ جانے جنہوں نے جانا تھا وہ تو جا چکی ہیں۔ آئندہ کے لیے انتظامیہ کو ایسے روٹ کے اوپر جو لمبے روٹ ہیں، گاڑیوں کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، ان کی دیکھ بھال، ان کا چیک اینڈ بیلنس، اس کے بعد گاڑیوں کو ایسے روڈ کے اوپر چلنے کی اجازت دینی چاہیے۔
जी, इस हादसे में मोहम्मद नसीर जो कि इस बदकिस्मत वैन के ड्राइवर थे, उनके छोटे छोटे बच्चों से जो है उनकी शफकत का जो हाथ, वो हमेशा के लिए बच्चे उससे महरूम हो गए। साथ साथ गांव बकरियाली, गांव चमाटा के हमारे इकबाल भाई, वो भी अपने पीछे 2 बच्चे और 2 बेटियां और बेवा को जो है वो छोड़कर गए हैं। उनका कोई भी फैमिली का कोई और सहारा नहीं है। उसके साथ साथ हमारे एक और नौजवान भाई अरशद भाई, वो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। साथ साथ एक खातून, वो इस हादसे में जो है वो प्यारी हो गई है अल्लाह पाक को। इस शेर के साथ आज की इस बात का एहतताम करते हैं, क्योंकि जिंदगी की शाम हो चुकी थी। अगर हकीकत की तरफ जाएं तो शायद अल्लाह पाक को यही मंजूर था। ये जितने भी हम दुनिया की वजूहात मालूम करना चाहेंगे तो दुनिया के एक सहारा मिल जाता है, लेकिन इन 4 लोगों की जिंदगी की शाम बकरियाली के मकाम पर हो चुकी थी। आए थे मिसले बुलबुल, सैर गुलशन कर चले, समाल माली बाग अपना, हम तो अपने घर चले।